ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام لے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا، اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو پڑے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائیں۔ تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی، فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہو نا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہم السلام، لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ایک شخص تھا عمر بن عبد ود، 90 سال کا بوڑھا، لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا، اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے، تو اس طرح ہو گیا۔ یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے۔ ایک خیال تھا، اور وہ پراپوگنڈا بعض اوقات اتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے تو کہتے ہیں پیر صاحب بڑا ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ تو بڑا ہی نالائق نکل آیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں، یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں۔ تو آپ ذہن بنا رہے ہیں اس کا کہ تو اس طرح کا ہے، ذہن بنا دیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو۔ جب اس نے پہلی دفعہ للکارا تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت علی پھر بیٹھ گئے۔ وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہیں، فرمایا مجھے پتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، ہو آگے نہ جانا، یہاں کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہیں، تو آگے نہ بڑھنا۔ بھائی کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے۔ اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی۔ بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی، سر پہ امامہ باندھا، اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی۔ حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے، اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ، میرا پتہ ہے تجھے، مجھے تو جانتا ہے۔ کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے، جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے، وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے، پتہ نہیں۔ تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے۔ فرمایا چھوڑ تو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔
کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے، کوئی بڑا لا۔ فرمانے لگے یہ تو جب پنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے، ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں، تو مقابلے میں آ، ڈینگے نہ مار، کہانیاں نہ سنا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، تو مقابلے میں آ، تو باتیں بنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں۔ اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی، غصے میں اتنا پاگل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی، اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں، اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے، پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری، اس کو کاٹ کے دوڑا۔ یہ کیوں کرتے تھے لوگ، عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں، کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے، گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں، اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر۔ حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی۔ آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی، ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیے۔ تو عزیز دوست، آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں۔ روب میں تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا، روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دلوں میں روب آ جاتا ہے، امیر رشتہ دار کا، فلانے کا، فلانے کا، پھر وہ جو مرضی کرتا ہے۔ تاتاریوں کی ایک بی بی، وہ کیا کرتی، وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی، کہتی ادھر کھڑے ہونا، میرے آنے تک ہلنا نہ، جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں۔ اکیلی بی بی اندر جاتی، تلوار لے آتی، اور وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے بھی نہیں، اتنا ڈر گئے، ٹانگیں کانپ رہی، بھاگنے کی بھی جرت نہیں کر رہے۔ تسلی سے گئی ہے، تلوار لے کے آئی ہے، اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے۔ اس روب سے نکلے باہر، نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے، وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے۔ آپ محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، جدوجہد کریں، مشقت کریں، اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کو باتیں کر لینے دیں، ان کو کرتے رہنے دیں۔ کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے، ہمت ہے، ایک بات، اور دوسری بات دانائی، حکمت۔ یہ جو ہمارے فیصلے ہیں نا جذباتی، اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا، تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا۔ میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں۔ بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں، آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کر لو۔ ہم نے تو سارے کام کرنے ہیں۔ آج کل ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ تجزیہ نگار ہے، ہر بندہ سیاستدان ہے، ہر بندہ ہی مفتی ہے، ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے، ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، کیونکہ سارے جو لیڈر ہو گئے۔ میرے عزیز، ایک طرف ذہن کو رکھیں اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا، دانائی کے 10 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے۔
اور ایک قصہ باقی لوگوں کو ملا ہے، دانا تھے، معاملہ فہم تھے۔ کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے، تو حضرت علی اذان ہو گئی تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آ گئے، اذان ہو گئی، حضرت علی نے جماعت کرانی، ان کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے کسی طریقے سے۔ ہم چونکہ زیادہ باتیں، میں دوستوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ خبریں نہ دیکھا کرو، بہت زیادہ بھی چیزیں نہ سنا کرو۔ آپ تو میرے بھائی موبائل کے اندر چلے جائیں گے، پھر باہر کی دنیا تو اور ہے، تو تھوڑا باہر بھی نکلیں تصویروں سے، تھوڑا باہر بھی آئیں، دیگر معاملات بھی دیکھیں۔ ہمیں بڑے بڑے اچھے لوگ زندگی میں مل جائیں گے، لیکن ہم ان کے قریب نہیں جاتے، ہم دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے، سنی سنائی چیزوں پر زیادہ گمان کرتے ہیں۔ اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے، مصلی پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی کرنی، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے۔ نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں۔ یہ اب کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے، ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے، بندہ تو یہ گننے لگ جائے۔ تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا، موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ لی، تم گننا گھر جا کے۔ موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے کہ دو فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی۔ کہنے لگے گھر جا کے گننا، یہاں ٹائم نہیں، نماز کا وقت ہے، بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے باہر ہیں وہ جا کے حساب کرنا۔ آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، چلے جائیں ماہرین کے پاس، پر شیر خدا شیر ہی ہے۔ حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے، ان کی دانائی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا کمال۔ ایک شخص بڑی دور سے آیا، اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، دو باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے، دو باتیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے۔ منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا۔ ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر، پلان پہ پلان، پلان پہ پلان۔ تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہیں کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے۔ حضرت علی فرمانے لگے دو کام، ایک تو لمبی امید نہ باندھنا، اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا۔ دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ کام نہ کرنا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے، تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی۔ شفا ہو گئی، روزے بھی رکھ لیے، اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے، 7-8 سال کی عمر، اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے۔ صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا۔ این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جون لایا تھوڑے سے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں۔ وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا، کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، قحط ہے، فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والو، میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے، کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا۔ صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں این وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی،
کہا ہے رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر۔ کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا۔ مجھے لگتا ہے جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک۔ لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ عین افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی تو ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا دی ہے روٹی ملے گی۔ امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے، کھجور اور پانی سے افطار ہوا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، بڑا پسندیدہ عمل۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے ہی کر دی تھی، 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے کی، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے، جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے۔ سیدہ پاک تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا اور فرمایا فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں، میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا۔ داتا گانج بخش علی حجویری، امام الاولیاء، سید الاصفیاء، داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے کا، حضور کچھ دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے، تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی، جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھی، 5 تھیلیاں آئیں، لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا، ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو۔ اگر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے، یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے، یہ گھر کے لیے ہی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے، بڑے پیارے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دستے مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عامر، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا،
بڑے پیارے تھے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا۔ رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، پر قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا۔ جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا، مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے۔ لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے جو تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی، اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے، چادر اوڑھ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا ہے، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کہاں رہے تھے؟ سڑک کے کنارے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے۔ ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا، رومال اٹھایا چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ جی بھائی تو آپ کے ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے۔ جناب ناراضگی ہو گئی ہے۔ فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے۔ کہ جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ تو امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے لال ہیں، آپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا۔ فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں، لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو۔ امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سے رومال اٹھایا۔ بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا آپ تو ناراض تھے؟ فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی نا، ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا،
شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک آدھ جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں نا کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے۔ امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل۔ تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی۔ جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے؟ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت لینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی ایک رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں 2 بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، صحیح 6 کی روایت، 2 وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت منارہ نور ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے، ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے ہیں، ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے، حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے۔ زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر، مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے، پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں،
تو سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال اس طرح بھی میرے گھر میں قیام کرتے تھے کہ حضور چارپائی پہ لیٹتے تھے تو ایک کندھے پہ امام حسن کا سر ہوتا تھا اور دوسرے پہ امام حسین کا سر اقدس ہوتا تھا. اور فرماتی ہیں رات کو کبھی حسنین کریمین دودھ مانگتے تو میں اٹھتی دودھ دینے کے لیے تو حضور فرماتے لیٹ جاؤ آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. تو محبوب اٹھتے ان کے لیے دودھ لاتے برتن سے نکال کے. حضور نے انہیں وقت دیا اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا. صحیح بخاری میں موجود ہے. تربیت پر توجہ دی. امام حسین تشریف لائے, ابھی عمر مبارک 7 سال کے قریب تھی. مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نابالغ, اس پر شریعت کے احکامات نہیں آتے. صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا مسجد نبوی میں. یہ تربیت ہے, یہ ٹریننگ ہے جو اللہ کے محبوب نے خود انہیں عطا فرمائی. صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا. امام حسین حضور کے ساتھ آئے تو امام علی مقام نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی. شارحین نے لکھا ہے لگتا یہ ہے کہ کئی دنوں کی بھوک تھی, کیونکہ یہ فاقہ اہل بیت کا بڑا محبوب ہے. مجبور نہیں تھے, وہ تو خزانوں کے مالک تھے, پر غریبوں سے محبت کی وجہ سے فاقے کیا کرتے تھے. یہ ان کی پسند ہے فاقہ کرنا. تو ایک کھجور امام علی مقام نے رکھ لی تو اللہ کے رسول نے گلے میں انگلی ڈال کے نکال دی. تو فرمایا حسین یہ صدقہ ہے, یہ میری اہل بیت کے لیے درست نہیں ہے. حضور نے خود تربیت کی. اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے نا اپنے بچوں کو تراشا, ان پر محنت کی. میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے, میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے, اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے. ایسے ہی کوئی آدمی 3 دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ کسی آدمی کو صبح اس نے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کانپتی ہیں. رمضان المبارک میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے, اور مسلسل 3 دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے. اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کے آگے دوڑنا شروع کر دیں. ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لا سکیں. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جناب سالبہ بیٹھے تھے, فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ. جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی. پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے. دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے. خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے. حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے. اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے, جنگل میں چلے گئے. ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے, کہتے 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے, اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں, اب تو یہ شغل ہے. اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی. یہ شغل ہے ہمارا. اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے, پر وہ کہتا ہے با عمر ہے نا جی, عمر ہے نا جی. مجھے پتہ ہی نہیں یہ کتنا گند کر رہا ہے. یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا. تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا. تو 40 دن جنگل میں روتے رہے. 40 دن محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے. رب کہتا اسے بلا لے, میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا, فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ. کہتے ہیں جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے. ہمیں دیکھ کے اور روئے. کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں, چل حضور نے بلایا ہے. کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے, فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے. کہتے جب ہمارے ساتھ چلنے لگے مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں, نظریں میلی ہو گئی, وضو نہیں آنکھوں کا, مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس. جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا, میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے. میری طبیعت میں حوصلہ نہیں. یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں منبر پر بیٹھ کر, اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ الامان والحفیظ, پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے, پتہ نہیں ہم کیا ہے.
اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ من دانم کے من دانم، پتہ ہی نہیں اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ کب میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرنے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی۔ اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت۔ کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں، بربک الکریم، اور ضمیر واحد ہے، میں تفسیر پہ نہیں جاتا، کہا تیرا اپنا رب، بربک کا تیرا اپنا رب، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا۔ جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے، گھر والے گھر لے گئے، نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے، گھر لے گئے، محبوب پیچھے گئے تو بے سدھ پڑے، تیز بخار ہو گیا۔ نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا، اور جب بالوں میں دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی، اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے، اس قابل نہیں، بڑا مجرم ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی ہوں۔ فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں، اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے۔ بس یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر، یاد رکھیں اگر روحانی زندگی صحیح نہیں نہ ہوگی، یاد رکھ لیں کسی کا کوئی نقصان نہیں، سارے سکون سے سو جائیں گے، آپ نہیں سو پائیں گے۔ اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے، آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی، تو یاد رکھنا بڑا اپنا آپ سارا کچھ سجا کے ظاہراً بڑے پرہیزگار بن کے بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں نہیں کرا پائیں گے۔ تجوریوں سے مال بھرا ہوا ہوگا لیکن گھر میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔